الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات حضرت گرامی بنابر قوی روایت شب شہادت حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام امام کی شہادت کی 3 تاریخیں ہیں 17 صفر ہے 29 صفر ہے 29 ہے 17 اور پھر خود ذی القعدہ میں 11 کو امام کی ولادت ہے اور اسی میں ایک روایت کے مطابق امام کی شہادت بھی ہے۔ مجھے امام سے متعلق کو پیش کرنا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس امام سے نسبت ہے جس تاریخ کی انہی کے فضائل انہی کے مسائل کو پیش کروں۔ اب امام کے بہت سے القاب ہیں اور امام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے اور میری کوشش ہوگی چند القاب کی بھی آپ کے سامنے تشریح پیش کروں۔ عزیزان گرامی امام کے بہت سے القاب ہیں، سب سے مشہور لقب ہے رضا، یعنی امام کا لقب ہے رضا۔ امام مولا امیر ہیں مرتضیٰ، جس کا بھی نام علی ہے ان میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے، کوئی نہ کوئی شناخت ہے باہم۔ تو مولا علی ہیں مرتضیٰ، سارے صحابہ رضی اللہ علی ہیں مرتضیٰ۔ تو صحابہ ہمارے البتہ نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ دعائیہ جملہ ہے، میں نے پہلے پیش کیا تھا دعائیہ جملہ ہے، ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ دعائیہ جملہ ہے، اٹس اے پریئر، اٹس اے کہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں۔ رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ عربی کے دعائیہ جملے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں جس پہ اٹینشن، دیز ورڈز آر فار دعا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو، خدا کی قسم میں دل سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ راضی ہو۔ اب آگے اللہ کی مرضی کس سے وہ راضی ہو، کس سے راضی نہ ہو۔ دیکھیں میں جو فرق پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ تھوڑی توجہ کر لیجئے گا کہ ان میں اور ہمارے والوں میں فرق کیا ہے۔ ان کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ راضی ہو،
تمام صاحب، حضرت سلمان، ابو ذر رضی اللہ عنہم جن کے لیے پیغمبر نے ضمانت دی ہے، ان کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ راضی ہے، لیکن پھر بھی ہم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. مجھے نہیں معلوم میرے جوڑے پہنچ رہے ہیں نہیں، کیونکہ معصوم کا درجہ اور ہے، غیر معصوم اور ہے. تو عزیزان گرامی اب یہی حبیب خدا نے فرمایا کہ ان کے لیے کہا جائے گا رضی اللہ عنہ. تو عزیزان گرامی یہ سب کے سب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، صحابہ کے لیے کہ جو حقیقتاً صحابی ہیں، کہ اللہ ان سے راضی ہو. لیکن اہل بیت ہیں جن سے اللہ پہلے سے راضی ہے. المرتضی کے معنی ہے جن سے اللہ پہلے سے راضی ہے. امام رضا کا لقب ہے علی ابن موسیٰ الرضا، سب سے مشہور لقب امام رضا، جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہوں. یعنی جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے یا بننا چاہتی ہے، پہلے انہیں راضی کرنا ہوگا. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں. میرے جملے younger audience that may not have understood the point that I've tried to make. یہ سورہ بقرہ سے جلدی سے آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب نوجوان اور حتیٰ جنہیں نہیں معلوم جو میں نے بھی جملہ کہا ہے انہیں قرآن سے بھی ریفرنس دے دوں. سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ ہے، ورس نمبر 207، 207. اس میں اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس دے کے اللہ کی مرضیاں لے لیتا ہے. شب ہجرت مولا علی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. Yes everyone, amongst the people there, amongst the people, وَمِنَ النَّاسِ, amongst the people there is a man who gives his nafs, his soul, and takes the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So the one who has the pleasure, you have to please him to please Allah. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب کئی لوگ کرتے ہیں، دیکھیں many people try and find a direct method to Allah subhanahu wa ta'ala. میں اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤں گا. سب سے بڑی مسٹیک یہی کی تھی وہ جو بہت سے یا اور میدانوں سے بھاگے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا، رسول خدا نے کہا، میں نے کہا رک جاؤ، تم بھاگے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جان کا بچانا واجب ہے. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ. Look, I'm not saying anything from myself. Everything is Quran. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Anyone who obeys the messenger has obeys Allah. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. Who is bigger? Who is greater? Allah or the messenger? Why are you confused? Allah. Who is greater? Allahu Akbar. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رسول خدا کا بھی اللہ. So what should have Allah said? اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی. لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. Anyone who obeys the messenger has obeyed Allah. Not anyone who obeys the Lord has obeyed the messenger. Did you all understand? The people who try to go direct to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah said don't come to me direct, obey my messenger, he will bring you to me. And the messenger did not stop. He said obey my al, obey Ali, Hassan and Hussein, they will bring you to me. Lahmuhum lahmi, damuhum dami, their flesh is my flesh, their blood is my blood. I'm not sure people are here today. میں سارا انگریزی میں نوجوانوں اور بچوں بھی ایسے پیش کر رہا ہوں. What should he say? The world rule is he should have said my flesh is their flesh, my blood is their blood. دنیا کا قانون یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت نہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ. ان سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم. I'm not sure people are here. I am in peace with the ones who are in peace with them. I am at war with the ones who are in war with them. ابھی بھی نہیں ہے. He should have said you should be in war with who I am in war with. Or Ali or Hassan or Hussein, you should be in peace who I am in peace with. No, he says it the other way around. Both in Shia and Sunni sources. صحیح مسلم میں ہے بھائی، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. There is no mistake. The Holy Prophet says there peace is peace with me.
ان سے صلح میرے ساتھ صلح ہے, ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. So anyone who is in war with them, anyone who goes to battle against them is in battle against me. So anyone who goes against the holy prophet in battle cannot be radiyallahu anhu. اب لوگ پہنچ رہے ہیں. جو پیغمبر سے, ان سے جو جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی, جو پیغمبر سے جنگ کرے اسے بھی رضی اللہ کہو گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں بچوں کے لیے خدا کی قسم کوشش کر رہا ہوں کہ بچے کنیکٹڈ رہیں, ان کو میں پہنچاتا رہوں. بھئی میں نے آج جہاں لے جانا ہے مجھے امام رضا سے متعلق, میں نے کہا امام کا لقب ہے الرضا, رضی اللہ نہیں ہے, امام رضا ہے. مرضیاں ان کی ہیں, رضا ان کی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں بچوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ رضا ہے, پلیجر ان کے پاس ہے. اللہ کو پلیز کرنا ہے تو پہلے انہیں پلیز کرو. اللہ تک راستہ ان سے ہو کے جاتا ہے, جو انہیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو گرامی القاب بہت ہیں, مجھے آج جو پیش کرنا ہے آپ کو, امام کے القاب میں سے لقب رضا ہے, اور سب سے مشہور لقب جو امام کے القاب میں بہت رضا, غریب الغرباء, وہ اختتام پہ پیش کروں گا. سلطان العرب والعجم, جو عرب و عجم دونوں کے سلطان. ہر امام عرب میں ان کی تدفین ہے, یہ پہلے امام تھے جو عجم میں گئے. تو ایک مرتبہ دیکھیں, جو سارے جو ایران کے لوگ تھے نا, انہوں نے کہا جو بیسٹ فیملی ہے عرب کی وہ ہے بنی ہاشم. کچھ لوگ پہنچ گئے. جو موسٹ پاپولر, تو موسٹ فیمس فیملی تھی کہ بھئی ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں, ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. عرب یہی کہتے تھے نا کہ بنی ہاشم کی خوبصورتی بھی مشہور تھی, سخاوت, سارے کمالات بنی ہاشم میں تھے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو بنی ہاشم میں سارے کمالات, ان میں سب سے زیادہ نام محمد, یہ جو آ رہے ہیں یہ محمد و علی کی نسل سے. اور ایرانیوں کا جو بیسٹ فیملی مانی جاتی تھی وہ ان کی رائل فیملی مانی جاتی تھی. ان کی رائل فیملی سے, شاہی خاندان سے ایک شہزادی شہر بانوں کی شادی ہوئی تھی بنی ہاشم کے حسین ابن علی سے. تو اب سارے دیکھنے آ رہے تھے کہ دو بہترین خاندانوں کی نسل سے آ رہے ہیں. Everyone, I hope people are understanding the word. اب بہترین دو خاندانوں کی نسل سے ہیں تو کیسے ہوں گے, ہر آدمی دیکھنا چاہتا تھا کیسے ہوں گے. اب ایک مرتبہ دیکھیں مامون نے کیوں بلایا تھا. I'll quickly give you the gist of it. مامون نے کیا کیا جب مامون رشید, have you heard of Mamun? If you haven't, then it's good, you know, there's no point having bad names in mind, evil names, you know, shaitan. So the longer it takes to remain out of your brain, the better it is. I hope people understand the point I'm trying to make. جتنے شیطان نام ذہن سے باہر رہے نا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں بھی سنا تب بھی اچھا ہے, یہ کوئی سننے لائق بھی نہیں مامون بننا. بھائی جتنا ہو سکے جب بھی نام ذہن میں آئے تو فوراً کہے لعنت اللہ علیہ, کیونکہ امام کا قاتل ہے. امام اس لیے تو جو امام کا قاتل ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں, ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے ولایت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جو ان کا چاہنے والا وہ ہمارا محبوب ہے, ہمارے لیے صاحب قدر ہے. تو اپنی پرسنل لڑائیاں نہیں لڑیں, جتنی ہو محمد و آل محمد کرائٹیریا. میزان یہ ہیں, فرقان یہ ہیں, فصل الخطاب یہ. اب میں بہت سخت جملے نہیں کہوں گا. تو اب کیا کیا, مامون آیا گورنمنٹ میں. ہارون رشید کا نام سن رکھا ہے, چلے اب کیا کروں, جتنا بھی پیش کر رہا ہوں وہ بھی بے شماری ہے ویسے. تو ہارون قاتل ساتویں امام کا, تو اس کے متعدد بیٹے, تو دو بیٹے مشہور ہیں, امین و مامون. مامون بڑا تھا, ذہین تھا, بہت عیار, مکار, کنائیونگ, ویری کنائیونگ, یس. تو اب وہ you know he deserved to be Khalifa. Why? Because he was more conniving. جو جتنا مکار عیار وہ اتنا بڑا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. لیکن جو امین کی جو مدر تھیں وہ کزن تھیں ہارون رشید کی, وہ شیعہ ہو گئی تھیں زبیدہ. اس لیے ہمارے دیکھیں آئمہ, ایوری ون پے اٹینشن ٹو دس پوائنٹ. آئمہ علیہ السلام نے جو لعنت کی ہے نا وہ کی ہے بنو امیہ پہ, سارے بنو امیہ پہ لعنت. وَلَعَنَ اللَّهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَاطِبَةً, سارے بنو امیہ پہ لعنت, لیکن اور کسی پورے خاندان پہ لعنت نہیں.
اس پہ غور کریں گے، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے ہیں. نو ادر فیملی، میں اب نام نہیں لے سکتا ہوں بہت سے لوگوں کے، اگر آپ ان کی نسلیں دیکھیں گے نا تو کچھ تو فرسٹ سیکنڈ جنریشن کے اندر نسلیں شیعہ ہو گئی. کچھ لوگ پہنچ گئے. اب میں پڑھ نہیں سکتا، کھول کے نام نہیں لے سکتا، مجھے بھی جانا ہے چند دن میں پاکستان کراچی. تو اب دیکھیں سارے پے اٹینشن کریں، دیکھیں کئی ایسے نام ہیں جو ڈائریکٹ دشمن ہیں اور بچے یا نسلیں شیعہ ہو گئے، اہل بیت کی ماننے والی ہیں، جنہوں نے خود اعلان بیزاری کیا اپنے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. بنی عباس سارے خاندان پہ لعنت نہیں کی، بنی عباس کے ظالموں پہ لعنت، قاتلوں پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ بنی عباس میں ائمہ کے زمانے ہی سے بہت سے لوگ شیعہ ہونے لگے تھے، اہل بیت کے ماننے والے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو اب زبیدہ جو تھی وہ اہل بیت کے احترام کرتی تھی، مانتی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی، اس نے رکھوایا کہ بھائی امین کو، میرے بیٹے کو بنا دو خلیفہ. تو امین ذہین نہیں تھا، تیز نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، عبداللہ مامون جو ہے، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مامون جو ہے وہ تیز ہے بہت. تو اس نے کہا کیا، اس نے کہا گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، نارتھ افریقہ کی جو عرب کنٹریز ہیں یہ سارے کے سارے امین کو، اور یہ جو پرشین اسٹیٹس ہیں سینٹرل ایشیا پورے، آپ سوچو کتنی بڑی گورنمنٹ تھی، پورا سینٹرل ایشیا، ایران، یہ سارا کا سارا دے دیا مامون. مامون کو دیا اور وہ امین کو. مامون جیسے گورنمنٹ میں آیا، خلافت میں آیا، تو اس نے آ کے پوچھا کہ میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. کس سے؟ اپنے وزیر سے جو عباسی تھا، جو اس کا وزیر امپورٹنٹ آدمی ہوتا تھا. خلیفہ بادشاہ خود تو دماغ کام نہیں کرتے تھے، وزیر ہی چلاتے تھے سب. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو کئی لوگ بن گئے تھے، خلیفہ بن جاتے تھے، اتنا برین نہیں ہوتا تھا رن کرنے کے لیے، تو وزیر چلاتے تھے سارا. تو فضل ابن ربیع وہ بھی ملعون تھا، وہ شاطر تھا بہت زیادہ، وہ اس کا وزیر تھا. تو دونوں خلیفہ اور وزیر دونوں ہی شاطر، ملعون. تو فضل ابن ربیع سے اس نے پوچھا کہ بھئی میری خلافت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. کہا 3 لوگوں سے. اس نے کہا 3 لوگوں سے؟ یہ 3 لوگ کون؟ 2 تو ذہن میں ہیں، نام بتاؤ. کہا امین تیرا بھائی. کہا وہ بے وقوف ہے، اسے میں قتل کر دوں گا. دیکھیں بھائی سے ہی مخلص نہیں تھا. یہ جو قرآن کریم میں آئے تھے نا کہ مومن مومن سے بھی مخلص ہوتا ہے اور بار بار منافق کی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اور منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں ہوتے. They're not sincere with each other. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی. اگر مجمع چلے گا آج میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں، سارا مجھے تفصیل سے پیش کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم لوں گا. اور مجھے آج خود کہا بھی ہے آپ کی انتظامیہ نے کہ آپ جتنا چاہیں ٹائم لیجیے. میں 1 hour 10 سے اوپر جا رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے. دیکھیں میں پوری اپنی کوشش کروں گا ریسرچ آپ کے سامنے پیش کروں. تو کہنے کے لیے بڑے بڑے محققین کی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں، پورے کے پورے آپ کے سامنے میں کنڈینس پیش کروں گا. تو اب ایک مرتبہ فضل بن ربیع نے کہا کہ پہلا مامون آپ کا تمہارا بھائی جو امین ہے نا وہ اس سے خطرہ ہے. کہا اس کو تو میں مار دوں گا. دوسرا کہا اس کا وزیر وہ بھی عباسی ہے، وہ اس نے کہا اس کو بھی مار دوں گا، وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تیسری کا ہستی کون ہے؟ کہا ایک مدینے میں رہتے ہیں، نام ہے علی، اور موسیٰ بن جعفر کے بیٹے ہیں، لقب ہے رضا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو خلافت تم نے قبضہ کر رکھی ہے یہ تمہاری نہیں ان کی ہے. کہا اچھا یہ کون ہے، کس کی نسل سے؟ کہا یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں. آج مجمع رہے میرے ساتھ. تو کہا یہ اہل بیت ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ مامون نے جو پوچھا ہے میرے بچوں سے are you all following my Urdu? So he said how does he look when you look at Imam Raza? How does he look? Ma'mun the Khalifa, Abbasi Khalifa. He said دیکھنے میں کیسے ہیں؟ How does he look? کہا جو ایک دفعہ انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. یعنی وہ who looks at them him at you know once wants to look at him at all times. کہا اچھا جب بولتے ہیں تو بولتے کیسا ہے؟ کہا جب بولتے ہیں تو ساری دنیا سنتی ہے. امام کا بولنا. کہا یہ بتاؤ کہ عبادت کیسی ہے؟ کہا جب عبادت کرتے ہیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے. جب قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے.
میں اب یہ بچوں کے لیے میں سارے ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا کہ وقت بہت نکل رہا ہے, میں جلدی تھی, مجھے بہت پیش کرنا ہے. تو کہا کہ اچھا جب یہ ان کی عبادت تم نے بتا دی, ان کا تقوی بتا دیا, ان کا زہد بتا دیا, سب ان کی, تو اب یہ جب آئیں گے ان کو کہاں پہ رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں, کہا اطراف میں لوگ, ان کے اپنے خاندان کے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, باقی بنی ہاشم جتنے بھی ہیں, اور خود اہل بیت رسول خدا وہاں پہ ساتھ میں ہیں. کہا کہ لڑنے میں کا شجاعت ایسی ہے کہ لگتا ہے بازو میں ان کے ساری طاقت ہے. تو کہا پھر ان کو مدینے میں نہ رہنے دیں, انہیں خراسان لے آؤ. تو مرو میں, اب یہ طوس پرانا نام ہے مشہد کا, مشہد امام رضا یعنی جائے شہادت. مشہد کا مطلب دا پلیس آف شہادت. مقتل, مشہد, مشہد شہادت کی جگہ, مقتل قتل کی جگہ. تو مشہد الرضا نام تھا, جیسے مدینۃ النبی, دا سٹی آف دا ہولی پروفٹ, پھر بعد میں رہ گیا صرف مدینہ. مدینہ کا مطلب سٹی, مشہد کا مطلب پلیس آف شہادت. تو نام پرانا اس کا طوس, طوس از دی اوریجنل نیم آف مشہد. تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو یہاں لے آؤ, اور ایک اماری میں لے کے آنا. اماری لگائی جاتی تھی on the back of the camel which was covered. اس نے کہا بھی وہ مرد ہیں تو آپ نے اماری کا کیوں کہا؟ کہ تمہیں نے تو بتایا جو ایک دفعہ دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, کسی کو دکھانا مت کیسے. تو کہا اچھا پھر, کہا کہ ان کو شیعہ علاقوں سے نہ لے کے آنا. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں کلیئر ہو چکا تھا کچھ شیعہ ہیں کچھ نہیں ہیں. تو کہا شیعہ علاقوں سے نہ لانا تاکہ بغاوت نہ ہو جائے, لوگوں کو دیکھیں گے اور زیادہ ایمان بڑھ جائے گا. کہا ان کو لے آؤ. اب سارے مامون نے کیا کیا کہ سارے اپنے جتنے بھی فوجی تھے ان کو بھی کہا کہ ساتھ جاؤ, اور جاسوس, جاسوس سمجھتے ہیں نا, اسپائز. مجھے تو بتایا تھا پاکستانی بہت آتا ہے یہاں, ہمیں پاکستانیوں کو ہی نہیں پتا ہوگا جاسوسوں کو. ہم نے تو بہت بھوکتے ہیں بھائی مجلسوں میں, پاکستان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں رپورٹنگ کرنے کے لیے. میرے جملے بہت ہیں, منافقین بہت ہیں. رضان گرامی ہر جگہ پہ چلے جائیے گا, آپ کو سعودی عرب میں مل جائیں گے, بحرین میں مل جائیں گے, شام میں مل جائیں گے, ہر جگہ پہ آپ کو منافقین مل جائیں گے. تو رضان گرامی اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی جتنے جاسوس ساتھ ساتھ رہیں, ایک ایک بات رپورٹ کریں, مجھے بتائیں کس کس سے ملے, کس کس کو خط لکھا, کسے کسے پیسے بانٹے. عزیزان گرامی اب جملے سن لیجیے گا. مامون کے اکثر جاسوس امام رضا کو صرف دیکھ دیکھ کے شیعہ ہو گئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, جو لوگ بزرگ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں امام کے کردار کو دیکھتے, بھائی صبح سے کیا کر رہے تھے, تہجد پہ اٹھے, پھر فجر پڑھی, پھر قرات کی, پھر روزے سے تھے. جو بھی جاسوس رپورٹنگ کرتا, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن, یہاں تک کہ خدا کی قسم روایات میں ہے کہ مامون کے اپنے دربار میں امام کے شیعہ درباری جو تھے بہت سے تھے مامون کے, لیکن شیعہ تھے. پیسے مامون سے لیتے تھے لیکن دل امام کے ساتھ تھے. ان کے دلوں میں امام رضا علیہ السلام بستے تھے. یہ جو ایران کنورٹ ہوا یہ امام رضا کا صدقہ ہے. میرے جملے بہت ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی میں جملے جو پیش کر رہا ہوں سارے اسی طرح چلتے رہے گا. اب لے کے آئے آپ کے ذہنوں میں حدیث سلسلۃ الذہب ہے, the golden chain of narration, کہ امام نشاپور پہنچے اور امام نے فرمایا کلمہ, جہاں پہ 16,000 محدثین, ایکسپرٹس آف حدیث, راوی نہیں محدث, 16,000 ایکسپرٹس آف حدیث. کیوں؟ نشاپور مرکز تھا. آپ کو پتہ نا بڑے بڑے یہ ہمارے بھائیوں کے جو امام ہیں حدیث کے, وہ سب کے سب نشاپور سے ہیں. ان کا علمی مرکز تھا, سینٹر تھا. حاکم نشاپوری, امام بخاری وغیرہ یہ سارے نارتھ یعنی سینٹرل ایشیا سے ہیں. اب سارے کے سارے وہاں پہ راوی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی رسول خدا کی نسل سے آ رہے ہیں, ان سے ایک حدیث رسول پوچھ لو. اور سب نے امام کو روکنے کے بعد کہا مولا ایک حدیث فرما دیجئے. امام نے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا, جیسے ہی امام نے چہرہ باہر نکالا, مجمع دیکھ کے امام کو رونے لگا. کہ ہم نے اتنا نورانی چہرہ زندگی میں دیکھا ہی. امام علیہ السلام کا چہرہ بہت پر نور, امام رضی اللہ علیہ السلام بہت وجیح, بہت خوبصورت. جب جیسے سب نے دیکھا, امام نے فرمایا میں اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتا ہوں. میرے بابا میرے دادا جعفر الصادق سے نقل کرتے ہیں. میرے دادا جعفر الصادق اپنے بابا محمد باقر سے نقل کرتے ہیں, اور وہ اپنے بابا زین العابدین سے نقل کرتے ہیں. He is reporting from his father. He reports from his father حسین ابن علی. وہ اپنے بابا حسین علیہ السلام سے کہ ان کے بابا علی نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. The word لا الہ الا there is no God but Allah is my fort. Anyone who enters my fort is saved from my wrath.
میرے جملے پہنچ گئے؟ حدیث میں نے انگریزی میں بھی کہہ دی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے یہ کہا، ماری کا پردہ گرا دیا۔ بڑے بڑے محدث فضل ابن شاہدان وغیرہ سب امام کے اونٹ کی مہار پکڑے تھے، امام نے کہا اونٹ کو چلا دو۔ جب چلنے لگے سب لکھ رہے تھے، لکھ کے مکمل کے کہنے کیا مطلب، صرف لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلے گئے۔ امام یہ حدیث مکمل ہے، امام نے کہا مکمل کرنے دو، رکو۔ امام نے دوبارہ اپنا رخ رونق باہر نکالا، امام نے کہا بشرطھا و شروطھا وانا من شروطھا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، اور اللہ کی توحید کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا۔ امام علیہ السلام نے اس انداز سے فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ امام کو کیوں پیش کرنا تھا؟ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل بھائیوں کے امام ہے، جن کی مسند احمد بن حنبل ہے، 6 کتابوں میں نہیں ہے، 8 کتابوں میں ہے، جو 8 کتابیں پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر اس حدیث کے الفاظ نہیں، سند کو، چین آف نریشن کو کسی دیوانے پہ پڑھو گے اسے افاقہ ہو جائے گا، بیمار پہ پڑھو گے اسے صحت مل جائے گی، دعا کے لیے پڑھو گے تو اسے دعا قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے گی۔ پوچھا کیوں؟ کا واحد حدیث ہے جس میں سارے راوی معصوم، ایک ایک راوی امام ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ Everyone paying attention? Please everyone pay attention. Now the Imam reaches Marf. اب خراسان میں جیسے پہنچے تو مامون استقبال کے لیے، فرزند رسول تشریف لائیے اور آپ میرے ولیعہد بن جائیں۔ امام ابھی پہنچے ہیں، آپ میرے کراؤن پرنس بن جائیں۔ اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں بھی امام کراؤن پرنس بنے، اس کا مطلب ہے کہ امام نے بیعت کر لی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ کسی امام نے کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کی، یہ شیعہ عقیدہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ بھائی جب کسی نبی نے بیعت نہیں، اگر کی ہوتی تو اللہ بتا دیتا اس نبی نے بیعت کر لی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب نمرود، فرعون، شداد، حمان، کسی کی بیعت کسی نبی نے نہیں کی، تو یہ 14 جو سب سے افضل ہے کیسے ممکن ہے کسی ظالم کی بیعت کر لیں؟ خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے سے پہلے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ ابن جزری نے، ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، اس جیسے کی، اس جیسا مامون۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بیعت نہیں کر سکتا۔ ابن کثیر نے والیوم نمبر 3 اس کی تاریخ ابن اسیر میں، جملہ میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگ بعد میں سوال کریں گے، تو تاریخ ابن اسیر ابن جزری کے اندر لکھا ہے، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 246، تیسری جلد صفحہ نمبر 246 میں یہ شیعہ نہیں ہے مورخ، وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین سے جب مروان ولید نے بیعت مانگی کہ یزید کہہ رہا کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو ولید نے جب کہا تو امام نے کہا سارے مجمع کے سامنے مسجد نبوی میں پوچھنا، وہاں جواب دوں گا بیعت کیوں نہیں کر رہا۔ تنہائی میں گورنر ہاؤس میں بلا کے کیوں بیعت مانگ رہا ہے؟ ان آئسولیشن یہاں پہ گورنر ہاؤس میں تم کہتے ہو بیعت کر لو، کہا کہ نہیں حسین ہمیں پتہ ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کے بابا نے بھی بیعت نہیں کی تھی، آپ کے بھائی نے بیعت نہیں کی، وہ کہہ رہے بیعت نہیں کی۔ بابا آپ کے بھائی نے بیعت نہیں کی، ہمیں پتہ ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ بیعت نہیں کریں گے، اس لیے میں نے تنہائی میں گورنر ہاؤس میں بلایا، یہاں پہ بیعت کر لیجیے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، مجھ سے سارے مجمع میں کل مسجد نبوی میں پوچھ، ask me in the mosque of my grandfather in front of everyone, then I'll tell you why I'm not paying allegiance to Yazid. میں وہاں پہ بتاؤں گا کیوں میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ پھر مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، جب مروان و ولید نے روک کے پوچھا کیوں بیعت نہیں کر رہے، امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم، ہم کون ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں،
اور تفصیل کا وقت نہیں ہے. اِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ, رسالت کی کان ہے. We are a mine of risalat, messengership. Ibn Athir says that Hussein ibn Ali said this in Medina. Ma'dan al-risala. You know, from the gold mine you get gold, from silver mine you get silver, from coal mine you get coal. Imam Hussein alayhi salam is saying Ma'dan al-risala. We are the mine of messengership. Every prophet that wants to become a messenger has to come to our family. آپ لوگ تو پہنچ ہی نہیں رہے ہیں. محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. This is not a Shia history book. Shia, Sunni, both sources have mentioned the words of Imam Hussein علیہ السلام. مولا حسین نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں, معدن رسالت ہے, رسالت کی کان ہم ہیں, محبت الوحی. اور یہ جتنے فرشتے مختلف الملائکہ, ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. You know, in Pakistan someone said that if you believe that the wahi comes or the angels come to other than the prophets, then you're kafir. ہاں, یہ پاکستان میں کہاں ہے سامنے ٹی وی پہ, میں نام نہیں لے رہا ہوں, مجھے پتا شاید سن رہا. سن لے میں غلطی کرو گے پھر سنو گے تم. ٹی وی پہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی جو بھی کہتا ہے نا کسی نبی کے علاوہ کسی کے پاس فرشتہ آتا ہے وہ کافر ہے. تو قرآن ہی پڑھ لیتے بھائی. He hasn't even read the Quran properly. Look, he says that anyone who claims that other than the prophets and messengers, anyone who sees an angel or wahi comes to them, then they are kafir. Look at the Holy Quran. Allah says, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى. We sent revelation to the mother of Moses. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی نہ رسول. جب موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو حسن و حسین کی ماں پہ کیوں وحی نہیں آ سکتی؟ I hope I'm not confusing people. عزیزان گرامی, یہاں پہ حضرت موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, this is قرآن, سورہ قصص اٹھائیں, دوسرے سورے اٹھائیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ, عَلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل. وَأَوْحَيْنَا وحی سے ہے, ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. کیا کیجئے؟ تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے. موسیٰ کو پلیس من دا تابوت, تابوت سکینہ میں رکھے بہا دیں. جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی, توجہ, نہ انہیں بخار ہوا, نہ ٹھنڈے پسینے آئے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نیل میں گرانے کی کوشش کی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, جب پہنچ گئے میں ڈیٹیل پہنچ رہے ہیں, میں قرآن سے میں نے جواب دیا. بھائی مجمع نہیں ہے, please pay attention. Let me tell you another lady who had wahi in the Holy Quran. سورہ مریم, سورہ نمبر 19, اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے عیسیٰ کی ماں پہ فرشتہ بھیجا, بتا دو جا کے وہی نازل کی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا. تو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. Man has not even touched me, how can I have a child? کہا یہ بچہ معجزے سے ہوگا. اللہ جب کہتے ہیں نا کن فیکون, اللہ کہتا ہے ہو جا, بی اینڈ اٹ از. اللہ معجزے سے بچے کو پیدا کرے گا. کہ لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ لوگ کیسے کہیں گے کہ بھئی یہ بچہ معجزے سے ہوا؟ کہ لوگوں کو میراکلس برتھ کا نہیں پتا چلے گا. کہ you don't have to speak, the child will speak and prove that he is special. بچہ بول کے بتا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئے تو مسلمان مان لیں, اور جوانان نے جنت کے سرداروں حسن و حسین کی ماں پہ فرشتے نازل ہوں. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں. میری ریکویسٹ ہے حدیث کے ساتھ ذہنوں میں لائیے.
آئیے گا، جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا کہ وقالت، فرشتوں نے سوال کیا اللہ سے، یا رب من تحت الکساء، کی چادر تلے کون؟ قال ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، نہیں ہے مجمع، بی بی فرما رہی ہیں فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے یہ جواب دیا، یہ نہیں فرمایا مجھے بابا نے بتایا تھا۔ بیوی نے نہیں کہا مجھے بابا نے بتایا ہے، کوئی فرشتہ بتا گیا تھا۔ عزیزان گرامی جو دیکھ رہی ہیں فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیا ہو رہا اسے کہتے ہیں سیدہ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے ذمہ داری سے دیکھیں، آپ صرف وہی الفاظ وہی جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اسی سے ثابت کر کے دکھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی مجمع چلتا رہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی یہاں جو میں ابھی ثابت کروں گا امام کی عظمت اور مقام کو، امام رضا کی، تو ایک مرتبہ مامون اب یہ سوال کرا آپ میرے ولی عہد بن جائیں، میں اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں نے 7 منٹ بولا کہ امام بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی اس نے کیا کہا؟ یو ہیو ٹو بیکم مائی کراؤن پرنس، آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ کراؤن پرنس، ولی عہد، عربی فارسی اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ ولی عہد، ولی عہد بن جائیں۔ امام نے کہا نہیں مجھے تیرا ولی عہد نہیں بننا۔ ہو سکا نہیں آپ کو بننا پڑے گا۔ امام نے کہا تو پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ I'm not sure if people are getting to the words. You know, Mamun said to the Imam, the 8th Imam, you have to become my crown prince. Imam said, I don't want to. He said, no, you have to. Imam said, no, I don't want to. No, you have to. Imam said, are you telling me or are you asking me? If you're asking me, then I refuse. If you're telling me, then write whatever you like. I don't care. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر تو پوچھ رہا ہے تو میں راضی نہیں ہوں، اور اگر بتا رہا ہے تو تو نے جو لکھنا ہے لکھ دے۔ جب پوچھ ہی نہیں رہا تو جو بھی چاہے لکھ دے۔ پہنچ رہے ہیں لوگ؟ عزیزان گرامی امام رضا ایک جملے میں امام نے قیامت برپا کر دی۔ نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ سارا، میں آگے نہیں پڑھوں گا، میں 1.5-2 گھنٹے پڑھ دوں گا پھر۔ میری ریکویسٹ سے ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ ہو۔ دیکھیں اب وہ بار بار کہہ رہا ہے یو ہیو ٹو بیکم مائی کراؤن پرنس، آپ کو میرا ولی عہد بننا پڑے گا۔ امام نے کہا نہیں بنتا، کہا نہیں بننا پڑے گا۔ امام نے کہا تو پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ یہ امام ابھی نیشا پور پہ چند گھنٹے پہلے 2 دن پہلے بتا کے آئے میں توحید کی شرائط میں ہوں، مامون کی حیثیت کیا؟ اب پہنچ گئے۔ میں تو اللہ جس کا میرے پہ ایمان نہ ہو اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں۔ امام فرما رہے میں توحید کی میں لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز میں سے ہوں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں میرا ایمان کامل نہیں؟ عزیزان گرامی جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو، 12-14 کو نہ مانو، لا الہ الا اللہ ہی قبول نہیں۔ میں نے پریشان کر دیا آج۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ایمان کامل تب ہوتا ہے، you are a Muslim but your ایمان is not perfect, it's not complete. perfection تب آتی ہے جب ولایت پہ ایمان۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی اب امام فرما رہے ہیں میں بھی بتا کے آیا ہوں میں توحید کی شرائط میں ہوں، تیری حیثیت کیا؟ اب میں اس کو کردار تو پیش نہیں کروں گا، بچے بیٹھے ہیں بتاؤں گا تو گھر جا کے پوچھیں گے اچھا ایسے تھے یہ لوگ، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب میں پڑھ تو سکتا نہیں سب، آپ لوگ سب سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اب ان کا کیریکٹر اس لائق نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ عزیزان گرامی جو لوگ پہنچ گئے تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا بھی نہیں آپ میرے ولی آپ کو بننا پڑے گا۔ ہم نے کہا جو تو نے لکھنا لکھ دے۔ اسے کہا سکہ چھاپو امام کے نام سے نا، کوئن لکھو، کون ولی عہد کہاں سے۔ میرا ایک سوال، جب امت نے بیعت کر لی تھی
Please everyone pay attention. जब सारे मुसलमान Muslims paid allegiance to them, फिर भी कह रहे नहीं अली बैत करें। भाई जब सबने बैत कर दी तो अली पे जोर क्यों दे रहा है? नहीं है मजमा। बाद वाले कह रहे हैं नहीं हसन बैत कर। भाई सबने बैत कर ली, तुझे तकलीफ क्या है? नहीं हसन की बैत चाहिए। यजीद की भी बैत कर ली, वो कह रहे नहीं हुसैन की बैत चाहिए। मजमा नहीं पहुंच रहा। मरवान कह रहा नहीं मुझे अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की बैत चाहिए। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। भाई जब सारी उम्मत ने बैत कर ली तो तुम्हें क्यों बैत चाहिए इनकी? वो भी जानते थे, एट द बैक ऑफ देयर माइंड उनके भी जहन में था सारी उम्मत बैत कर ले फिर भी हमारी औकात कुछ नहीं। अब पहुंच गए। अब मेरे जुमले पहुंच गए। एट द बैक ऑफ द माइंड ये था, ये सब बैत कर लें कोई हैसियत नहीं जब तक ये तायीद ना करें। अज़ान गिरामी, और ये कभी जालिम की तायीद कर नहीं सकते। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी, अब ये देखें, you know मौलाना अबुल आला मौदूदी, have you heard of his name? सैयद अबुल आला मौदूदी, he was the founder of जमात इस्लामी ऑफ इंडिया। इंडिया में उन्होंने जमात इस्लामी बनाई, फिर बाद में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश, सारे बन, सब जगह जमात इस्लामी गई। कहाँ से? उन्हीं से। फिर पाकिस्तान आ गए थे। मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट, ये जो अरब ममालिक में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से, वही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है जमात इस्लामी, ये जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में है। चलें, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? चलें, ना भी हो जब भी मुझे परवाह नहीं। तो अब ये जमात इस्लामी ने बनाई, तो अब उन्होंने एक जुमला लिखा है, मौलाना अबुल आला मौदूदी, फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी, यानी बहुत बड़ा वहाबी एक पूरा एक सियासी पॉलिटिकल मूवमेंट है बहुत बड़ी। अब ये जो पाकिस्तानी इंडियन है वो तो समझ लेंगे, यहाँ के बच्चे नहीं समझें कितनी बड़ी मूवमेंट है, बहुत खतरनाक मूवमेंट। बाहर चलें, अल्लाह खैर रखे। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पाकिस्तान जाऊँगा कैसे अभी। तो अब ये इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई उन्होंने। अब वो बार बार एक उन्होंने जुमला लिखा है, वो कहते हैं सवाल ये नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट दैट व्हेन द एंटायर मुस्लिम उम्मा पेड एलिजेंस टू यजीद, then why did Hussein ibn Ali alayhi salam did not pay allegiance to Yazid? But the question is, when Hussein ibn Ali did not pay allegiance to Yazid, then why did the ummah, why did the Muslims pay allegiance to him? Haidari, मेरे जुमले पहुंच गए। कहते भाई जब सारी उम्मत ने बैत करी तो हुसैन भी कर लेते। मौलाना अबुल आला मौदूदी कहते हैं ये सवाल ही गलत है। सवाल तो ये है जब हुसैन इब्न अली ने नहीं की तो फिर उम्मत ने क्यों कर ली? मौदूदी साहब अगर हाथ जोड़ के कह दूं तो फिर जब अली ने बैत नहीं की, सैयदा ने बैत नहीं की, तो फिर उम्मत ने क्यों कर ली? तवज्जो। अज़ान गिरामी, अब ये जनाब इमाम रज़ा अलैहि सलाम का वही मामला था जो मौला अली का था, जो मौला हसन का था, जो मौला हुसैन का था। मेरे जुमले पहुंच गए। इमाम ने कहा कि नहीं, तो अब उसने कहा कि नहीं, लिखो जल्दी सब जगह नशर कर दो, प्रिंट निकाल दो। अब उस ज़माने में सोशल मीडिया तो था नहीं, क्या कहने, प्रिंट मीडिया उस तरह से नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उनका अपना मीडियम था। मीडियम समझते हैं ना, पहुंचाने के मीडियम अलग थे, प्रोपेगेंडा तो था ना। चलो पहुंच रहे हैं। मीडिया था, उसका मीडियम अलग था। उन्होंने कहा कि भाई सिक्का छापोगे कि कौन? ये वली अहद है, और इमाम का हर जगह पे लिखो नाम वली अहद, 1.5 साल हर जगह पे। अब वो ये सोच रहा था कि इमाम का अगर मेरे लिए लिखा जाए, मेरे वली अहद है, तो मेरी इंडोर्समेंट हो जाएगी। क्या बात है? आप कहीं और नहीं रह सकते, मेरे महल में रहेंगे, मेरे पैलेस में रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते। वो नहीं समझ रहा था इसी दरबार के सारे दरबारी शिया हो जाएंगे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मैं सख्त जुमले कह रहा हूँ, सारा मजमा साथ दे मेरा, मुझे भी बहुत कुछ पेश करना, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो जाने गिरामी, अब उसने कहा कि भाई इमाम ने कहा ठीक है सुन, तू जो भी लिख रहा लिखता जा, मैं फैसला कोई नहीं करूंगा। आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, किसी भी फैसले में मेरा हिस्सा नहीं होगा। You're not here. You know, for example, all of you come to me and say, Maulana, please become our judge. I said, okay, I become the judge, but I will not make any decisions. What sort of a judge is that?
You will not make any decisions, and why are you a judge? یہی سوال کریں گے نا آپ لوگ. بھئی آپ جج بن بھی رہے ہیں, فیصلہ بھی کوئی نہیں کریں گے, تو پھر جج کیوں بن رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میرا پہنچ رہے تو. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے بھئی آپ میرے ولی ہیں, تو امام کا جو لکھنا چاہے لکھ دے, جب پوچھ ہی نہیں رہا, زبردستی ہے تو لکھتا جا, سکے چھاپ شو کرنا کیا. توجہ, امام نے کہا میں فیصلہ کچھ نہیں کروں گا. اسے اس وقت سمجھ نہیں آیا. 1.5 years down the line, less than 2 years, 1.5 2 years کے درمیان میں اس کے کورٹ میں ایک آدمی کو لایا گیا, مجمع بھرا ہوا تھا. اب اکثر لوگ امام کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, امام کو دیکھنے کا لوگوں کو شوق, پورے ایران سے لوگ آتے, بھئی امام میرا کو جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے. جب آئے تو کیا بھئی خلیفہ صاحب ہم ایک چور کو لے کے آئے ہیں, سزا دی جائے اس کو. خلیفہ نے پوچھا بھئی تم چور ہو, Are you really thief? You know, if جو لوگ پہنچ رہے ہیں نا ان پہ سلام, جو نہیں پہنچ رہے ان پہ بھی سلامی ہو. تھوڑی سی توجہ. Everyone please pay attention. تو اس نے کہا you know in Islam there are 3 ways of proving someone guilty. Yes? 3 طریقے سے اسلامی عدالت میں کسی کو مجرم ثابت کیا جاتا ہے. مجرم بھی 3 طرح سے ثابت ہوتا ہے. بہت رہے میرے جملے, آپ لوگ میری ہیلپ کرنا ہے, مجھے بتا دیجیے گا جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں. نمبر 1, گواہ موجود ہیں, وٹنسز ہوں. وٹنسز کہیں 2 عادل وٹنس ہوں, کچھ میں 4 چاہیے, کچھ میں 2 چاہیے, بعض جگہوں پہ 1 ہے لیکن زیادہ تر 2 چاہیے یا 4. تو اب ایک مرتبہ وہ وٹنسز کہیں بھئی ہم نے دیکھا ہی از اے کرمنل, ہی committed this crime in front of us. یہ نمبر 2, he pleads guilty. وہ خود کنفیس کرے, وہ خود اقبال جرم کرے. اقبال جرم کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں, لا میں. تو he pleads guilty. اچھا, نمبر 3, قاضی کا اپنا علم ہو, اس نے خود دیکھا. اب وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے CCTV فوٹیج وغیرہ ہے, یہ علم قاضی میں آ جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ قاضی کا علم ہے نا, 3rd قاضی کا اپنا نالج. قاضی, یہ رسول خدا نے قانون اس لیے بنایا کہ قاضی کا اپنا نالج, اگر قاضی نبی ہوں یا علی ہوں یا معصوم ہوں تو انہیں تو پتا ہے نا یہ بے گناہ ہے, یہ مجرم. اب پہنچ رہے ہیں لوگ. 3 طریقے سے اسلامک لا میں, اسلامک جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جرم ثابت ہوتا ہے. تو اب مامون نے پوچھا بھئی میں قاضی تو وہ خود تھا اس وقت, اس نے کہا بھئی قاضی میں ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, وٹنسز ہیں نہیں, وہ تو بیچارہ کورا ہی تھا. اس نے کہا وٹنسز نہیں ہیں تو تم اگر پلیڈ گلٹی نہیں کرو گے تو پنشمنٹ نہیں ہوگی. تو اس نے پوچھا کہ تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا چور ہو؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں. 3 دفعہ اقبال جرم کرو گے سزا مل جائے گی. اس نے کہا میں چور تو ہوں. 3 دفعہ ہو گیا. توجہ. اس نے کہا لیکن مجھے سزا کون دے گا؟ Who will punish me? تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. Is everyone getting to the point that امام رضا علیہ السلام میں امام علیہ السلام کے سامنے اس آدمی نے کہا کہ بھئی چور کو سزا دے گا جو خود عادل ہو, تو سزا دے گا. مامون کو ایک مرتبہ غصہ چڑھنے لگا, رنگ اس کا سرخ ہو گیا. تیری اتنی جرت, اپنے خلیفہ کو تو چور کہہ رہا. اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں, تیرے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے کنیز خریدی تھی, ٹریجری سے, بیت المال کے پیسوں سے, اس سے تو پیدا ہوا. تو تو پوری امت کا غلام ہے, امت میں میں بھی ہوں. مامون اور زیادہ آگ بگولا ہونے اس کو غصہ. اب اس نے دیکھا کہ کیا کروں. اس نے کہا فرزند رسول آپ فیصلہ کیجئے, یہ میری توہین کر رہا. امام نے کہا بھول گیا, میں نے تو کنڈیشن رکھی تھی, میں نے شرط رکھی میں فیصلہ نہیں کروں گا, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. My condition was I will not take part in any decision making. میں کسی جوڈیشری کے, گورنمنٹ کے کسی مسئلے میں, کسی فیصلے میں حصہ نہیں لوں گا. اب امام نے کہا میری کنڈیشن یہی تھی, تو نے جو لکھنا لکھ دے, میں فیصلے میں حصہ نہیں لوں گا. کہ آپ کو فیصلے میں حصہ لینا ہوگا, میری توہین ہو رہی ہے, آپ میرے ولی حد ہیں, بتائیے یہ آدمی کیسا. امام نے کہا پھر سن, یہ سچا ہے. میرے جملے پہنچ گئے جانیں گا.
اذان گرامی ایک مرتبہ مامون وہیں سے تخت سے اترا، اس کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا امام کو زہر دینے کا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اذان گرامی دیکھیے امام نے ولی عہدی کے مسئلے کو حل کیسے کیا، کس خوبصورت انداز سے ولی عہدی کے مسئلے کو حل کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اگر موقع مل رہا ہے 1.5 برس کا، تو 1.5 برس میں اس انداز سے تبلیغ کروں گا جس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا وہ مومن ہو جائے. اور یہی ہوا. 1.5 برس میں امام نے پورے ایران کو ہلا دیا. عزیزان گرامی اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں پہنچا ہوں جہاں پہ اب امام کے ساتھ مسلسل مناظرے کرتا ہوا. کیا کرتا ہے، اس کو بلا لو، وہ علماء. سب سے قابل مفتی کون ہے اس زمانے میں؟ کہ وہ فلاں مفتی صاحب. کون سے کو تیاری کر کے آئے، پچھلے والے سارے مفتی ہار گئے تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں وہاں. مفتی صاحب تیاری کی؟ ہاں پوری تیاری ہے. چلے میں شروع کروں گا، پھر آپ جو ہے اس کے بعد ان سے بحث کر لیجئے گا. میں سارے مناظر امام کے نہیں پڑھ سکتا. بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے کہ بنی عباس میں سب سے زیادہ قابل جو خلیفہ تھا وہ مامون، کیونکہ 1.5 برس امام رضا کے مناظرے سنے تھے. کیا کرتا تھا، بغداد میں جب کیپٹل شفٹ کیا، بغداد سینٹر تھا، علم کا مرکز تھا، شیعہ اور سنی دونوں. ہمارا بھی پہلے نجف سے پہلے کاظمین تھا، ان کا اعظمیہ تھا اور ہمارا کاظمیہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کاظمین ہمارا تھا 7ویں امام کے صدقے جو بنا. اور پھر بعد میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو پھر شیخ طوسی نے شفٹ کیا نجف اشرف کے بھی. کہ بغداد میں ہمیشہ حملے ہوتے رہیں گے، پولیٹیکل ٹرموائل رہے گا، یہاں پہ علم ترقی نہیں کر پائے گا. تو پھر انہوں نے نجف اشرف میں شفٹ کیا شیخ طوسی نے 1000 ایئرز اگو. عزیزان گرامی اب کیا ہوا کہ مامون مسلسل بغداد میں بھی مناظرے کرتا، سب سے کہتا تیاری کرو میں شیعہ بنوں گا اور تم مجھے ہراؤ. اور سارے مفتیوں کو اکیلا مناظرہ ہرا دیتا تھا. تو پھر خود ہی کہتا تھا میں پریٹینڈ شیعہ ہوں، کیا بات ہے، میں فیک شیعہ ہوں، میں شیعہ بنا ہوا ہوں، مجھ سے تم مناظرہ نہیں کر پا رہے. اگر کوئی اصلی شیعہ آ گیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو بڑے بڑے مفتی پوچھتے کہ خلیفہ صاحب، خلیفہ تو بیچارے جواب ہی نہیں دے پاتے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. خلیفہ تو ایسے لوگ بنے جنہیں جواب ہی نہیں آتا تھا. یہ آپ اتنے قابل کیسے ہیں؟ قرآن حدیث ہر چیز آپ کو معلوم ہے، ہر جگہ سے ہمیں ہرا دیتے ہیں. کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، وہ جو میں شیعوں کے امام رضا کے ساتھ 1.5 سال 2 سال رہا ہوں، میں نے وہ مناظرے دیکھے ہیں، کوئی جیت نہیں سکتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اگر منافق بھی امام کی بارگاہ میں بیٹھے تو قابل ہو جائے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں چند جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں چلتے چلتے میں جملے کہہ جاتا ہوں. میں آج مجھے مناظرے پڑھنے مجھے تقریباً 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. 1 گھنٹہ تو ہو گیا. اب وہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے 1.25 گھنٹہ کہا تھا. 2 سے 3 مناظرے بس سن لیجیے گا، میں سارے نہیں پڑھ پاؤں گا. امام سے ایک مرتبہ اس نے کہا سورہ فاطر دی اوریجنیٹر، خالق جیسے ہوتا ہے نا، کریٹر، اوریجنیٹر. یعنی دیکھیں میں مثال کے طور پہ کہوں کسی آدمی سے ممبر بنا دو، تو وہ یہ ممبر دیکھے گا کہ اچھا 3 پائدان ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کپڑا لگا تھا، یہاں لکڑی ہے، تو وہ دیکھے گا، بنائے گا. تو کیا کرے گا؟ ٹرائل اینڈ ایرر سے مکمل کر دے گا. ٹرائل اینڈ ایرر، میں نے انگریزی کے لفظ استعمال کیا تاکہ بچے پہنچ جائیں. تو کیا کرے گا؟ تجربہ کرے گا اور غلطیوں سے تجربے کے بعد مکمل کر دے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ نہ اس نے اس کے سامنے کوئی مثال تھی، نہ یہ ممبر سامنے، یہ کائنات، نہ اللہ کے سامنے کوئی مثال تھی، نہ اللہ نے کوئی ٹرائل کی، نہ کوئی ایرر کیا. پہلی دفعہ میں پرفیکٹ کائنات بنا دیا. اب پہنچ رہے؟ تو اللہ کا نام ہے فاطر دی اوریجنیٹر. اس کی آیت نمبر 32 آیت میں جو پیش کر رہا ہوں، میری درخواست ہے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان ان آیات کو جو میں پیش کروں گا اگر سمجھ لیں، کوئی بھی سوائے اس کے کہ جس کے دل میں نفاق ہو اور بغض ہو، کوئی انکار نہیں کرے گا فضیلت اہل بیت. وارث سمجھتے ہیں نا، وارث انہیریٹر جو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھئی یہ میں اس کا وارث ہوں، یعنی مائک جو ہے مجھے میراث میں ملا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میرے باپ دادا کا رہا ہوگا تبھی میں کہوں گا میں وارث. توجہ نہیں ہے.
اب یہ انہیریٹ ہے. جناب سیدہ نے کہا تھا کہ فدق میرا ہے, اب یہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے. تو بیوی نے کہا اچھا پھر کس کا ہے؟ کہا آپ کے بابا کا. تو پھر بابا کی وارث میں ہوں. اب پہنچ رہے ہیں لوگ, میں ہر طرح سے ثابت کروں گا, ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. تو اب ایک مرتبہ امام سے اس نے پوچھا, یہ قرآن میں سورہ فاتر میں اور جگہوں پہ بھی نا بار بار لفظ آیا وارث, وارث الکتاب. اسے غور سے سنیں, میری ریکویسٹ ہے سب اس کو یاد کر لیں بچے. سورہ فاتر کی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے, جنہیں چن لیا ہے. The ones from our servants we have chosen, we have made them the inheritors of the book. کتنی خوبصورت آیت ہے. یہ امام سے پوچھا مامون نے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وارث کتاب کون ہے؟ کتاب یعنی قرآن. یہ وارث کون ہے؟ تو کسی کے باپ پہ قرآن نازل ہوا وہ کہے گا میں وارث ہوں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھو محلے والا تو کہے گا نہیں کہ بھئی ان کے گھر میں قرآن آیا تھا وارث میں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے الفاظ ادا کر رہا ہوں. راہ چلتا ہوا تو کوئی نہیں کہے گا نا بھئی قرآن آیا تھا محمد پہ وارث میں ہوں. پہلو میں بیٹھا ہوا کہ بھئی ان کے اوپر پیغمبر پہ قرآن آیا وارث میں, تو وارث وہی ہوں گے نا جو علم کے وارث ہیں. اور اہل بیت میں کمی کیا ہے کہ صحابہ وارث ہوں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں. خدا را علمی موضوع بہت ٹیکنیکل ہے, لیکن جو بچہ آج سمجھ جائے گا پوری زندگی اسے کوئی ہلا نہیں سکتا اہل بیت کے عقیدے سے. آیت پوری سن لیجیے گا, میں نے بھی پوری آیت نہیں پڑھی ہے. تو اب یہ قرآن میں ہے کہ اللہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, اصطفینا من عبادنا, اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا. جنہیں ہم نے چنا, the ones who we chose from our servants we have made them the inheritors of the book. The book meaning Quran, the book, الکتاب, ہم نے وارث بنایا. تو اب یہ سارے مسلمانوں کے ترجمے اگر دیکھیں نا وہ کہتے ہیں یہ امت ہے, آیا رسول خدا پہ وارث امت ہے. وہ تو امت میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, وہ ہمسائے آگے پیچھے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ سارے امت ہیں. تو میں قرآن جس سے بھی جا کے پوچھ لوں گا وہ بتا دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں, مذاق تو نہیں ہے, یہ مجلس ہو رہی ہے, چیلنج دے رہا ہوں. سید علی رضا رضوی چیلنج دے کے بات کر رہا. اگر ساری امت وارث ہے تو لاؤ, سوال میں کروں گا جواب وہ دے. اگر ساری امت وارث ہے, ایوری ون از انہیریٹر, توجہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں, تو اس نے مامون نے سوال کیا 8ویں امام سے, بھئی یہ بتائیے یہ قرآن کے وارث کون ہے؟ امام نے کہا اہل بیت رسول. اہل بیت رسول وارث ہے, سب وارث نہیں ہیں. تو کہا کیا اہل بیت رسول ہی آل رسول نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں آل رسول ہی اہل بیت رسول ہے. کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا ان امتی آلی, میری امت ہی میری آل ہے؟ میری امت, مائی امہ از مائی پروجنی, میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا سن, یہ بتا امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ Is the charity halal on the ummah of the Holy Prophet or haram? Is it halal? امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا بتا آل رسول پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا ان پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے. بھائی میں مکمل کروں یا نہیں کروں؟ میں ابھی وہاں نہیں آیا جہاں مجھے جانا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. ابھی میں نے تو ابھی تیاری جو کی ہوئی تھی میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو تھوڑی سی توجہ. امام نے فرمایا کہ اللہ نے وارث اہل بیت کو بنا, قرآن کے وارث اہل بیت ہیں. کہا نہیں, لیکن اس نے کہا کہ کیا اہل بیت ہی آل نہیں ہے؟ امام نے کہا اہل بیت ہی آل ہے. تو کہا آل, رسول خدا نے فرمایا میری امت میری آل ہے. امام نے کہا نہیں, امت پہ صدقہ حلال, آل پہ حرام. یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. تو کہا پھر بتائیے اس آیت سے ثابت کیجئے کہ آپ اور ہیں اور آپ وارث ہیں اور امت وارث نہیں ہے. امام نے کہا آگے پڑھ,
اسی آیت میں آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد توجہ ومنہم سابق بالخیرات ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ فرما رہا ہے تین. مولا یہاں پہ امام کہتے ہیں اللہ کی اس آیت میں تین اللہ نے گروپس بتائے ہیں. اب سارے مجمع کی توجہ میں آرام آرام سے پڑھوں گا تاکہ کوئی مس نہ کر دے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے عباد جمع ہے عبد کی, عباد میں سے جنہیں مصطفیٰ بنا جنہیں چنا وہ وارث ہیں, سارے بندے نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, من تبعیضیہ from our servants, the one who we chose are the inheritors of the book, not all the servants. پہنچ رہے سارے بندے وارث نہیں, بندوں میں سے جنہیں چنا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے بندے کتنے ہیں؟ تین طرح کے بندے. توجہ جو مصطفیٰ ہیں وہ نہیں, بندے تین طرح کے ہیں. منہم ظالم لنفسہ, کچھ ظالم ہیں. پھر منہم مقتصدون, کچھ ہیں درمیانے. اور پھر مولا فرماتے ہیں منہم سابق بالخیرات, جو ساری نیکیوں میں سب سے آگے. مامون نے پوچھا یہ کون کون ہے؟ امام نے کہا ظالم ہمارے دشمن, مقتصد درمیانے ہمارے شیعہ, سابق بالخیرات ہم خود. تین طبقے اللہ نے بتائے. مجمع کی توجہ, ظالم ہمارے دشمن, مقتصد درمیانے جو کبھی گناہ کر لے کبھی نیکی وہ ہمارے شیعہ, اور بالخیرات ساری نیکیوں میں سب سے آگے. وہی تو وارث قرآن ہے جو ہر نیکی میں سب سے آگے ہو, ظلم سے دور ہو, ہر برائی سے پاک, وہی معصوم. اہل بیت معصوم ہے, ہم وارث ہیں. مامون نے کہا اب تم لوگ بولو میں اکیلا پھنس گیا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مفتیوں سے کہا تم بھی بحث کرو, میں اکیلا بحث کرنے سے. تم لوگوں نے کہا تھا یہ اس آیت پہ بحث کر لو, تو ہمیں جواب آتا ہوتا تو ہم خود ہی پہلے بول لیتے. عزیزان گرامی امام نے ایک آیت سے ثابت کیا تم وارث نہیں ہم وارث. خدا کی قسم یہ آیت سے میں نے بھی ثابت کیا ہے. عزیزان گرامی مامون نے امام سے اور سوالات کیے. پوچھا آپ علی بن ابی طالب کو کیا مانتے ہیں؟ امام نے کہا افضل مانتا ہوں, رسول خدا کے علاوہ سب سے افضل مانتا ہوں. اب دیکھیں مولا کا معاملہ تھا, توجہ, مولا کے جد کا معاملہ تھا. تو جانتے نا زیادہ بغض مسلمانوں کو مولا علی سے زیادہ کچھ کو تھا, ہے, رہے گا. جب تک پٹیں گے نہیں تب تک رہے گا. تو اب یہ انہوں نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں افضل ہیں تو کوئی دلیل؟ امام نے کہا کیا دلیل کیا ہے؟ کہ وہ کہا کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ انفسنا و انفسکم, اللہ نے ہمارے جد علی کو نفس رسول کہا. پیغمبر نے امت میں سے کسی کو ساتھ نہیں لیا, صرف ہمارے جد علی کو ساتھ لے کے گئے. علی نفس رسول. مجمع نہیں. اگر کوئی عرب ملک میں جائے نا آپ, if you go to Arab countries, آپ پوچھیں بھئی یہ مثال کے طور پہ how much is this? بکم ہاذا, عربی میں پوچھیں گے بکم, یہ کتنے کا ہے؟ بکم ہاذا, تو کہے گا مثال کے طور پہ $10. اور پھر پوچھیں یہ کتنے کا ہے؟ چلیں آپ درہم کہہ لیں, دینار کہہ لیں, ریال کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, 10 ریال. ہاذا نفس الشے, لفظ استعمال کرے گا وہ نفس و شے, وہ جو اس کی بتائی تھی وہی یہ اس کا نفس. سیم ایز دی ادر, نفس کہا جاتا ہے جو سیم ہو. امام نے کہا اللہ نے ہمارے جد علی کو پیغمبر کا نفس کہا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, اگر ابناءنا نہ ہوتا تو میں مان لیتا. سنز, you bring your sons, we'll bring our sons. تو اللہ نے sons کہا تو ایک سن, ابنان 2, اور یہاں ہے ابنا جمع تو 3, رسول حسن حسین اور علی. مولانا کہا میں تیری بات مان لیتا لولا نساءنا, اگر وہاں آیت میں نساءنا our women نہ آیا ہوتا, ہماری خواتین, ہم اپنی بیویوں کو لائیں گے, تم اپنی بیویوں کو لاؤ. پیغمبر کے گھر میں 9 ازواج تھی, صرف ایک سیدہ بیٹی کو لے کے گئے. جب بیویوں کی جگہ صرف ایک فاطمہ گئی تو انفسنا کی جگہ صرف ایک علی.
لفظ سے مامون کو مناظرہ ہرایا ہے. اس نے کہا میں مان لیتا انفسنا علی کے لیے ہے, اگر ابنانا نہ ہوتا, ابنانا سے پتہ چلا کہ علی بیٹوں میں گئے, کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتا. نساءنا بتا رہا ہے اگر نساء جمع ہے, جمع میں ایک فاطمہ گئی تو انفسنا میں ایک علی کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک لفظ سے مناظرہ ہرائے اسے امام کہتے ہیں. بھائی میں نے مکمل کر دیا, بس ایک مناظرہ اور. آپ کہیں گے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, مجھے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نظر نہیں آ رہے. جاری رکھو. اب وہ کہیں گے ایسے پوچھنے میں منع کروں گا تو بعد میں کون بھگتے گا. صرف ایک, اور وہ بھی پورا ڈیبیٹ نہیں پڑھوں گا, چیلنج وعدہ کر رہا ہوں, پورا نہیں, اس کے لیے مجھے 1-1.5 گھنٹہ چاہیے. صرف ایک جملہ مجھے پیش کرنا. میں جو چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو آئے ہیں بچے, کبھی بھی مجھے وعدہ ہے کوئی ہلا نہیں سکے گا. مامون نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی جتنے مناظرے کرتا ہوں سارے مفتی یہاں پہ یہ آتے ہیں, ایک ہی دفعہ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. امام کا ایک سوال سب ختم. اس نے کہا کیا کیا جائے؟ فضل ابن ربیع اپنے وزیر کو بلایا, سارے جتنے بھی اس کے ایڈوائزر سے سب کو بلایا. کہا کوئی ایسا مناظرہ رکھو, یہ ہمارے اپنے دربار میں بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, سارے سلپ ہو رہے ہیں. یہ امام سے ملتے جا رہے ہیں, سب کے دل ان کے ساتھ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو, ان کے ہر جواب پہ مسکراتے ہیں, میری ہر بات پہ انہیں کوفت ہوتی ہے. پتہ نہیں جملے بہت رہے. وہ پڑھ رہا تھا کہ بھئی یہ مجھے نہیں خوش ہوتے, ان پہ خوش ہوتے ہیں. تو کہا کہ کیا کہتے ہیں, بھئی سب سے دنیا کے قابل ترین علماء کو بلا لو اور ایک مناظرہ رکھواؤ, اگر ایک بھی سوال غلط ہو گیا میں شیعوں کو تانے دے دے کے مار دوں گا کہ تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں, تمہارے امام جواب نہیں دے سکے فلاں موقع پہ, بس مجھے ایک ایسا عالم آ جائے جو ان کو کسی ایک جگہ پہ رکوا دے. کہا کہ ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں. تو کہا کہ جو آرچ بشپ ہے, جو پوپ ہے, اس سے بلایا جائے, جو کرسچن ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں, اسقف اعظم جو آرچ بشپ جو سب سے بڑا پوپ ہے اس کو بلا لیں. کہا کہ اس کو کوئی اکیلا نہیں آئے, اپنے جتنے بھی بشپس ہیں نا بڑے بڑے قابل, ان کو لے کے آئے, کتابیں بھی لے کے آئے, تیاری کر کے آئے. کہا اور کون؟ کا چیف ربی کو بلا لیتے, جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے راس الجالود, اسے بلا لو. کہ پھر کا یہ جو زرتشت ہیں, زرسٹرینز ہیں, ان کے سب سے بڑے بڑے علماء کو بلا لو. کہ پھر اس کے علاوہ کا ستارہ پرست سابعین جو سیبینز, ان کو بلا لیا جائے. کہ پھر ہندوؤں کے جو سادھو ہیں قابل ترین لوگ, کہ بھئی سب کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہم سارا خرچہ دیں گے, پیسے دیں گے, اشرفیہ دیں گے, سونا دیں گے, سب آؤ خراسان. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پوری دنیا سے کئی مہینے لگے سب کو انوائٹ کرنے میں, سب کتابیں لے کے آئے. اب وہ دن آ گیا جیسے سب پہنچے, مامون بہت خوش. کبھی آپ لوگوں کی تیاری پوری ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ہمیں عربی نہیں آتی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ تو بہت ہی اچھا. پڑھوں نا یہ سارا. تو ایک مرتبہ مامون کا تو اور بھی اچھا ہے, ہمارے ولی عہد عرب ہے, وہ عرب ہے, تم لوگوں کو عربی نہیں آتی, انہیں تمہاری زبان کا نہیں پتا. یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. جب وہ پوچھے کہ بھئی انٹرپریٹر تو بلاؤ, مترجم بلاؤ, کوئی یہاں پہ زبان تو بتائے, بھئی مجھے اسی میں مزہ آئے گا. بہت اچھا. ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لو. وہ جسے بھیجا تھا وہ بھی شیعہ تھا مامون کا, اس کا دل امام کے ساتھ تھا, امام کا عاشق تھا, چاہنے والا تھا. اب اٹھا ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا. کہا فرزند رسول, او سن آف دی ہولی پروفٹ, آپ کو مامون نے بلایا. جیسے اس نے کہا نا سانس تیز سے چل رہا ہے, گھبرا. امام کا بلایا مجھے ہے, گھبرایا ہوا تو ہے, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہ نہیں مولا وہاں دربار میں بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے ہیں اور وہ مناظرے کے لیے آئے. امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ Do you doubt the knowledge of your امام؟ اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کے نالج پہ شک نہیں کرتا, آپ کے علم پہ مجھے شک نہیں, لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا, سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے. امام نے کہا سن, جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. میں یقین مانیے پورا مناظرہ نہیں پڑھ سکتا, 10 بج گئے, میں مکمل کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ. کل جلدی آ جائے گا خدا را تاکہ میں مکمل کر سکوں. کہ لاسٹ مجلس ہے یہاں پہ, مجلس امام بارگاہ کی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا میرے شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ شیعہ ہو چکا تھا نا, ہے مامون کا.
गवर्नमेंट ऑफिसर है, ऑफिस बेरर है मामून का, लेकिन शिया है इमाम का। इमाम को पता है ये मेरा शिया, अगर इमाम को पता ही ना तो फिर वो इमाम ही नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इमाम ने कहा मेरे शिया समझ रहे हैं इसने डिबेट क्यों रखवाया। कहा मौला बुरा तो नहीं लगेगा आपको। इमाम ने कहा तुम्हें तो पता है हमें चापलूसी पसंद। पता नहीं लोग हैं या नहीं। चापलूसी समझते हैं ना, खुशामद करना, बटरिंग जैसे कहते हैं। तो अब इमाम से कहा भाई, इमाम ने कहा भाई तुम्हें पता है हमें खुशामद पसंद नहीं है, तो हमारे शियों को बताओ। कहा कि मौला सब जानते हैं कि ये आपको नीचा दिखाना चाहता है। इमाम ने कहा बस मैं यही चाहता हूं मेरे शियों को पता हो ये मेरा मुखलिस नहीं है। जो दोस्त दुश्मन में तमीज रखे उसे शिया कहा जाता है। The one who can easily differentiate between enemies and friends of Ahlul Bayt, they are the true Shias. अब इमाम अलैहिस्सलाम चले, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, बस मुझे इसी को पेश करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम चले, मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूँ। इमाम ने एक मर्तबा विलायत की अबा ओढ़ी, इस्मत की कबा ली, इमामत का इमामा ओढ़ा, तवल्ला की तस्बीह ली, तबर्रा का डंडा लिया, इमाम ने नालैन ज़ेब तन किए। एक मर्तबा इमाम चलने लगे, ज़मीन कदमों को चूमने लगी, आसमान सर पे साया करने लगा। मामून ने सबसे कह दिया था ना कोई दरवाज़ा खोले ना पर्दा हटाए। जब इमाम आए तो वो खुद ही पर्दे हटाते हुए महल के ऊंचे ऊंचे दरवाजे पर्दे हटाएंगे, तब तक इमाम कंफ्यूज हो गए, फिर मैं इशारा करके बैठाऊंगा। जब एक मर्तबा पहले ही वो घबरा जाएंगे, उसके बाद फिर मनाजरा शुरू करवा दूंगा। उसे पता ही नहीं अल्लाह ने एक आंधी चलाई, खुद बखुद दरवाजे खुलने लगे, पर्दे सर पे साया करने लगे। जैसे इमाम तशरीफ लाए, मामून खुद ही तख्त पे खड़ा हो गया। फर्जंदे रसूल ये आप ही का है। मेरे तो बड़े भी कह गए आप ना होते तो हम हलाक हो जाते हैं। आप तख्त पे बैठेंगे, इमाम ने कहा नहीं हमारे लिए मिंबर लगवा दो। हम तख्त पे नहीं बैठते, मिंबर पे बैठते हैं। इमाम के लिए मिंबर लगवाया गया। एक मर्तबा इमाम आए, मैं अब सादा उर्दू में कहूंगा, कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। एक मर्तबा मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। इमाम आए, उन्होंने देखा और वो छा गए। कुछ लोग पहुंच गए हैं। इमाम जैसे ही सबको देखा, इमाम अलैहिस्सलाम ने मजमे, इमाम की मतानत, इमाम का चलना, अंदाज, कदम उठाना, इमाम ने सारे मजमे को देखा। सब ने इमाम को देखा, सब ने कहा इनसे हमारा मनाजरा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको देखा, कहा फरमाइए। मामून ने कहा कि फर्जंद रसूल कुछ लोग सवाल करने आए थे। ये नहीं कहा मैंने इनवाइट करके खर्चे करके पैसे दे दिला के सबको, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। कहा फर्जंद रसूल ये कुछ लोग सवाल करने आए थे, तो मैंने पूछा आपसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए, तो मैंने कहा आपको ज़हमत देते हैं, आप सवालों के जवाब दे दीजिए। इमाम ने मुस्कुरा के देखा, यानी अपने शियों को लैंग्वेज सुनते रहना इस आदमी की कि ये किस अंदाज से इमाम अलैहिस्सलाम। तो इमाम से कहा कि आप इमाम से कुछ सवालात ही आपसे करना चाहते हैं। इमाम ने कहा आप लोग पहले सवाल करेंगे या मैं पहले सवाल करूँ। अब वो खबर आ गया कि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पे, इतना एतमाद है। तो एक मर्तबा जो आर्च बिशप था, जो पोप था ना, उसने कहा देख हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ही क्यों नहीं सब अदियान के उलमा से एक एक सवाल कर लेते। इमाम ने कहा फिर पहला सवाल आप ही से। आपने कहा ना सबसे सवाल करने, तो पहला सवाल आपसे। तो आप हजरत ईसा को मानते हैं? उसने कहा हाँ हम हजरत ईसा को। तो आपने, इमाम ने सवाल किया आप हजरत ईसा को क्या मानते हैं? कहा हम हजरत ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं। वी बिलीव ही इज सन ऑफ गॉड। हजरत ईसा अल्लाह के बेटे तो उन्होंने यही, उनका यही बिलीफ है। सारे क्रिश्चियंस जितने भी सेक्ट्स हैं उन सब ने यही उनका बिलीफ। एक मर्तबा उसने आर्च बिशप ने कहा हमारा बिलीफ है कि वो इब्नुल्लाह। इमाम ने कहा मैं ईसा को अब्दुल्लाह मानता हूँ, नबीउल्लाह मानता हूँ, रसूलुल्लाह मानता हूँ, कलिमतुल्लाह मानता हूँ, आयतुल्लाह मानता हूँ, लेकिन इब्नुल्लाह नहीं मानता। डिड एवरीवन फॉलो? तो अब वो नबीउल्लाह हैं यानी, लेकिन वो इब्नुल्लाह सन ऑफ गॉड नहीं। उसने कहा नहीं हमारा तो दीन की बुनियाद यही है, द बेस ऑफ आवर रिलीजन इज दैट ईसा सन ऑफ गॉड। हमारा बिलीफ यही है, हमारे दीन की बुनियाद ये है कि जीसस सन ऑफ गॉड है। इमाम ने कहा हजरत ईसा अल्लाह के नबी थे, बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन इबादत में कमजोर थे। उसने कहा आप ईसा से मुताल्लिक कह रहे हैं कि इबादत में कमजोर थे? वो ईसा जिसके लिए रात में कभी किसी ने बिस्तर नहीं लगाया, पूरी रात तहज्जुद में रहते थे, दिन में किसी ने दस्तरखान नहीं लगाया, पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी, पूरी रात तहज्जुद, पूरे दिन रोजा। आप कह रहे इबादत में कम थे? क्या कह रहे हो? इमाम ने कहा अच्छा तो तुम मानते हो वो इबादत करते थे? क्या ईसा से बड़ा आबिद ही कोई नहीं था?
نہیں تھا, سب سے زیادہ عبادت عیسیٰ کی تھی. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا. The one who serves God is servant of God, not son of God. جو بندگی کرتا ہے بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا میں نے سوال کر لیا, اب تیرا سوال. کچھ دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں, ہمارے دین کی بنیاد ہلا دی کہ سن آف گاڈ ہی نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. امام نے فوراً رخ کیا یہودیوں کی طرف. یہودیوں یہ بتاؤ تم جناب موسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے, عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے. کہا ہاں ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو اور محمد کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے. امام نے کہا یہ بتا حضرت موسیٰ کی کون سے 2 معجزات ہیں؟ کہا ہمارے قرآن نے ان کے 2 معجزات ذکر کیے ہیں. ید بیضا, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے, نور نکلتا تھا, لائٹ نکلتی تھی, اور صاف ان کا عصا زمین پہ پھینکتے, پائتھن میں سانپ میں اشتہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا ہم بھی یہی 2 معجزات مانتے ہیں. کہ لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا, رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہ لیکن یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں, ہم نے خود تو دیکھے نہیں. Everyone following me? We've not seen these miracles with our own eyes. Their followers are telling us that they showed more greater miracles. امام علیہ السلام نے کہا یہ بتا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ Have you seen the miracles of Moses علیہ السلام yourself with your own eyes? اس نے کہا خود تو نہیں دیکھے, مستند کتابوں میں آئے ہیں, authentic books میں recorded ہے. امام نے کہا اور اگر authentic books سے مستند کتابوں سے میں عیسیٰ اور محمد کے معجزات دکھا دوں, ان کا ذکر دکھا دوں تو مان لے گا؟ اب پریشان ہوا. اس نے کہا دیکھیں ایک بات, اوتھینٹک آپ کے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک اوتھینٹک ہو کوئی ایسی بک تو ہم مان لیں گے. اب میں جانتا ہوں 1.25 گھنٹہ ہو گیا, میں مکمل کر رہا ہوں بھائی وقت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اس جو چیف ریبی تھا اس نے کہا بھائی اوتھینٹک ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے قرآن سے دکھا دیں کسی کتاب سے جس کو ہم نہیں مانتے, آپ ایسی کتاب سے دکھائیے جس کو ہمارے نزدیک اوتھینٹک ہو تو میں مان لوں گا. امام نے کہا اس مجمع کو بتا تیرے نزدیک سب سے اوتھینٹک بک کون سی ہے, سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک سب سے مستند توریت. Torah, the Old Testament is the most authentic book to us, to the Jews. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. وہ دور کھڑا تھا, امام نے کہا توریت کھول. اس نے توریت کھولی, امام نے تلاوت شروع کی. امام نے کہا listen to the right hand side page, جو دائیں طرف کا صفحہ ہے سننا شروع کر, میں تلاوت کرتا ہوں. امام نے ہیبرو میں عبرانی زبان کے اندر تلاوت شروع کی. اس نے آدھا صفحہ سنا, کتاب تو بند کیا. کہا یہ بتائیے آپ وہاں کھڑے ہیں, میں وہاں بیٹھی ممبر پہ, میں یہاں کھڑا ہوں, آپ کو یہ پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سے کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں, میں حجت اللہ نہیں اگر میں نہیں بتا سکتا. تو کہا کہ ہاں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی تلاوت بھی بہتر ہے, انہیں یاد بھی پوری ہے. امام نے کہا اب ایک مرتبہ سن, توریت کھول, چیپٹر ڈیٹرومنی, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, تو اپنی ڈیٹرومنی کو کھول. اس نے کھولا, توریت کھولی, جیسے ہی کھولا تو امام نے کہا سورہ نکال ڈیٹرومنی. اس نے کھولا, امام نے کہا آیت نمبر 11 سے 19 سن. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب التوحید, The Book of Divine Unity, شیخ صدوق کا 1100 years old book ہے, میں نے ترجمہ کیا انگریزی میں. تو میں اس مناظرے کے جب ترجمے پہ آیا تو میں نے اس زمانے میں وائی فائی نہیں تھا, اب میں پریشان کہ بھئی یہ توریت زبور انجیل جو ہیں they've been altered, they've been changed, ان کو تو تبدیل کر دیا گیا. تو آج آیا توریت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج ہے یا نہیں ہے؟ امام نے 1250 سال پہلے ریفرنس دیا, 12.5 centuries ago امام نے ریفرنس دیا, آج ہے یا نہیں ہے؟ پریشانی میں میں نے فوراً پلگ ان کیا, آن لائن ہوا, gospel.com پہ میں گیا, میں نے جا کے تلاش کیا, امام کے الفاظ کو عربی میں بھی ٹائپ کیا کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا, مجھے عربی میں انگریزی میں مل گیا. ہم امام رضا کو مانتے ہیں جنہوں نے 1250 سال پہلے ریفرنس وہ دیا ہے جو یہودی آج بھی نکال نہیں سکے. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں, ٹائم بہت ہو گیا. اب امام علیہ السلام نے فرمایا, you look
اب یہ الفاظ سن لیجیے گا, میں جلدی جلدی ٹرانسلیٹ کروں گا, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی اور عربی کے 3 الفاظ. وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِينَاءَ and your Lord sent his manifestation on Mount Sinai. اللہ نے جبل یعنی طور سینا پہ اپنی وحی کو نازل کیا. امام نے کہا بتاؤ اے چیف رہبر, یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ مینیفیسٹیشن, وحی, تجلی کس پہ آئی؟ کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. کہا کلیئر ہے, 11 اور 12 آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے ماؤنٹ سینا. امام نے کہا آگے پڑھو, 14 اور 15 میں لکھا ہے کہ اللہ اپنی وحی کو نازل کرے گا علی جبل السعیر. انگریزی میں جبل سعیر کا ترجمہ کیا ہے ماؤنٹ سائر. اللہ اپنی وحی کو نازل کرے گا ماؤنٹ سائر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ ماؤنٹ سائر پہ, جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کچھ دیر سوچتا رہا, کہا پتہ نہیں, I don't know. امام نے کہا پھر سوچ, کہا نہیں پتا. امام نے کرسچنز کا رخ کیا, کہا او کرسچنز, او عیسائیو, او مسیحیو, کیا تم نہیں کہتے جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ فلسطین میں وحی آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا یہی بلیف ہے. توجہ, میں نے یہ اب تک جتنے یہودیوں کو دیا, جوئش کو دیا ہے, کوئی جواب نہیں دے سکا. چیلنج دے کے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے کرسچنز, او عیسائیوں, کیا تم نے, یہ تمہارا دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ وحی آئی؟ کہا ہاں ہمارا یہی بلیف ہے. امام نے کہا او یہودیوں, کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, ریفرنس عیسیٰ کا. اللہ نے تذکرہ کیا, کہ یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی رکو, آیت نمبر 18-19 پڑھو. And your Lord will send his manifestation on Mount Paran. 2 دفعہ Mount Paran کا قرآن میں لفظ ہے, ایک حضرت اسماعیل کے لیے اور ایک اس مقام پہ. نہیں ہے مجمع. Mount Paran انگریزی میں پیرن کہتے ہیں, جبل فاران عربی میں. وَتَجَلَّى رَبُّ, اللہ اپنی تجلی کو بھیجے گا علی جبل فاران. اللہ جبل فاران پہ, کوہ فاران پہ وہی نازل کرے گا. کوہ فاران, جناب اسماعیل کے جب واقعہ آیا تو اللہ نے کہا کہ فاران کے پہاڑوں میں بیوی اور بیٹے کو چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا. مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل فاران. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. The mounts that cover Mecca around, yes, they are called Mount Paran. اسے کہا جاتا ہے جبل فاران. امام نے فرمایا کہ یہ ماؤنٹ پیرن ہے, بتاؤ کس پہ وحی آئے؟ کا نہیں پتا. امام نے فرمایا پورے کے پورے سارے انبیاء میں صرف ہمارے نبی ہیں جنہوں نے فرمایا جبل فاران کے غار حرا میں مجھ پہ وحی آئی. بھائی وقت تمام ہو گیا, میں مکمل کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تمہاری کتاب ہے جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ Who was sent on Mount Paran? The revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. کا کس پہ کا نہیں معلوم. امام نے کہا یہ ہمارے نبی پہ ہے. کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے کہا آگے جا کے دیکھو, دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے جیسے عیسیٰ کے, جیسے موسیٰ کے 12 تھے, 12 tribes, 12 chieftains, قرآن میں بھی آیا ہے. 5واں سورہ 12ویں آیت, سورہ نمبر 5 verse number 12. You will not forget 5 and 12. سورہ مائدہ verse number وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. We sent 12 chieftains. ہم نے 12 چیف بھیجے. کس میں؟ بنی اسرائیل میں. ان دا اسرائیلیز. توجہ, امام نے کہا جیسے موسیٰ پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے موسیٰ سے نسبت, علی کو مجھ سے وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے. جیسے موسیٰ کے 12 تھے, عیسیٰ کے 12, میرے بھی 12 ہوں گے. اس آدمی نے کہا یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ امام نے فرمایا کہ ابھی رک, تو نے کہا بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ نے. تو معجزہ بتا, معجزہ میں دکھاؤں گا. اپنا نبی کے دفاع میں اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ دکھا سکتے ہیں, آپ کو کتابیں پتہ ہیں, لیکن کیسے, کیوں؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. I'm the 8th. توجہ فرما رہے رہے. امام نے فرمایا ان 12 میں, اللہ نے فرمایا جیسے موسیٰ کے 12, آخری نبی کے 12, آخری نبی کے 12, ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. ایک مرتبہ سارا مجمع چیخ چیخ کے کہنے لگا اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی ہے. مامون ایک مرتبہ اترا, کہا بہت ہو گئی میرے ولی عہد کی توہین, اب میں جا رہا ہوں.
جیسے اس نے یہ کہا اور اترا، امام نے اپنے شیوں سے کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں، اس کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا۔ جہاں جہاں سے لوگ آئے امام ان سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام نے کبھی نہیں کہا، مولا امیر کے پاس آیا نا کسی نے کہا میں افغانستان سے آیا ہوں، مولا نے ان کی زبان میں بات کی، تو کوفے میں ایک آدمی کہنے لگا یا علی اب افغانستان بھی ہو کے آئے؟ مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس کی زبان میں آپ فرفر بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام سے متعلق ہے آپ نے اپنا لعاب ذہن ایک پتھر پہ رکھا کہ اپنی زبان پہ رکھ، اس نے گننا شروع کیا، لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی۔ امام کو لعاب ذہن میری زبان پہ آیا، 70 لینگویجز مجھے آ گئی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ امام کو کیا کہتے ہیں؟ حجت اللہ علی الخلق، حجت اللہ علی الخلق اجمعین، خلق not ناس۔ امام اللہ کی حجت ہے لوگوں پہ نہیں، ساری خلق پہ، ساری مخلوقات، all creations، اگر ان کی زبان نہ سمجھے تو حجت کیسے ہے؟ پتہ نہیں میرے جملے میں نے زیادہ پریشان کر دیا آج۔ میدان گرامی میں 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھنا چاہتا، 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں۔ آج خدا گواہ میری نیت نہیں تھی 1.5 گھنٹہ پڑھنے کی۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے، 5 منٹ میں زحمت تمام، آج تابوت برآمد ہوگا۔ جب مامون نے دیکھا نا کہ میں جتنا امام کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں امام کی عزت عظمت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے درباری کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں، یہ حجت خدا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کیا کروں میں ان کو مارنا چاہتا ہوں، کہا زہر دے دے ان کو، زہر دے دے، بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے امام کے جو قریبی آدمی تھے افغانستان کے تھے، خواجہ ابا سلط، خواجہ ابا سلط ہروی، عبدالسلام نام تھا، بہت بزرگ تھے۔ امام نے کہا خواجہ مجھے مامون نے اپنے دربار میں دوبارہ بلایا ہے، اگر میں واپس آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو بات نہ کرنا، سمجھنا میرا جگر ابل رہا ہے، مجھے خون کی قے ہو رہی ہے، I'm vomiting blood, he must have given me poison۔ خواجہ مجھ سے بات نہ کرنا اگر میرے چہرے پہ رومال ہو۔ خواجہ رونے لگے، کہا مولا یہ آپ کو زہر دینے لگا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اب یہ برداشت نہیں کر رہا کہ پورے ایران میں لوگ مجھے مانگنے لگے ہیں، بستیوں سے لوگ آ رہے ہیں، کہا مولا مجھے تو نہیں معلوم آپ کا غسل کیسے کرا۔ امام آیت تطہیر کا مزاج ہے، معصوم کا ہمارے جیسا غسل نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا میرا بیٹا مدینے سے محمد ابن علی تقی الجواد آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا سلام کہنا میں بہت یاد کرتا تھا، میرے بیٹے کو میرا سلام کہیے گا خواجہ۔ خواجہ میرا بیٹا میرا غسل و کفن کرے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، خواجہ کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دیجیے گا۔ خواجہ بسلط رونے لگے، کم مولا اب جانتے نا جو قریب رہتے ہیں انہوں نے عظمت دیکھی ہوتی ہے، ان کا رتبہ اور ہے ہمارے سے بھی، وہ بھی شیعہ ہماری طرح، لیکن ان کا رتبہ زیادہ کہ انہوں نے امام کی خدمت کی۔ جیسے ہی گئے بھئی انگوروں میں ایک مرتبہ اس ملعون نے امام کو زہر دیا، مامون نے امام نے انگور کھائے، امام نے کہا تیرا کام ہو گیا مجھے جانے دے، کہا نہیں آپ اور انگور کھائیے، امام نے کہا میرا کلیجہ ابل رہا ہے، زہر سخت تھا۔ امام نے ایک مرتبہ چہرے پہ رومال رکھا، سفید رومال، امام فوراً باہر آئے، جیسے گھر آئے نا امام علیہ السلام، خواجہ نے دیکھا رومال ہے، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا خواجہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ امام اپنے حجرے میں گئے، جیسے حجرے میں گئے نا خواجہ نے دروازہ بند کیا، سارے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کیے، اور ایک مرتبہ خواجہ بیٹھ کے امام کے حجرے کے سامنے رونے لگے، اتنے میں دیکھا ایک نوجوان حجرے میں آ گیا۔ خواجہ نے کہا آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازے بند کر دیے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا خواجہ وہ اللہ جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے، میں حجت خدا ہوں، یہ سارے میرے لیے اللہ نے بنائے، بس میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ میں 2 سے 4 منٹ رحمت دوں گا، میری درخواست سے کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج رات جناب سیدہ کو پرسہ دینا بی بی آپ کے بیٹے کہاں کہاں پہ شہید کیے گئے،
کوئی کربلا میں مارا گیا، کوئی کازمین میں، کوئی مشہد میں، کوئی سامرہ، بی بی مدینے میں آپ کے کچھ بیٹوں کو زہر دیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا نا، امام وہاں پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا آخری وقت ہے، وصیت کی کہا مجھے دفنانا، کہا اس مقام پہ میری قبر بنانا، کہا وہ اپنے مامون اپنے باپ کے پیچھے دفنانے کی کوشش کرے گا، لیکن خواجہ وہاں میری قبر نہیں بنے گی، خواجہ اس مقام پہ میری قبر بنے گی۔ بتایا، سب تفصیل سے بتا دیا۔ بس ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہی آئے ایک مرتبہ امام نے غسل و کفن دیا۔ میں کہتا ہوں حوض کوثر سے پانی آیا، میں کہتا ہوں ہاں مولا کے لیے جنت سے کافور آیا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے دادا حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کی حسرت تھی میرا بیٹا آخری وقت میں میرے پاس آ جائے، اور امام سجاد کربلا میں موجود تھے، تڑپتے رہے میرے بابا کو کس طرح سے ذبح کیا جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی 2 منٹ کی زحمت دوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا بھائی، اگر چلیں تو میرے ساتھ آنکھیں بند کر کے، نہیں تو مجھے دیکھتے رہیے۔ خراسان چلیے، آج ہی کا کل کا دن تھا، میں اب سے 30 سال پہلے تقریباً مشہد مقدس میں جب جوان تھا پڑھنے گیا ہوا تھا قوم، میں مشہد امام کی شہادت پہ گیا۔ یہ کل امام کی شہادت کے لیے آپ جانتے ہیں جلوس آ رہے ہیں، پورے ایران سے جلوس آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں۔ امام غریب، غریب الغربا، جو بھی مدینے سے دور ہے وہ غریب ہے، یعنی غریب الوطن ہے، اور سب سے غریب الوطن امام رضا ہے۔ بھائی میں صرف 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں وقت نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست سے ذرا ساتھ چلیے۔ اب سے تقریباً 30 ایئرز اگو میں مشہد میں مولا کی زیارت کر کے دوپہر میں نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کا تابوت ہے، بوڑھی خواتین نے اٹھا رکھا ہے برقعوں میں۔ میں نے سوال کیا، کچھ نوجوان وہاں پہ حفاظت کے لیے کھڑے تھے، میں نے پوچھا، میں نیا طالب علم بنا تھا، 1-2 سال 2-3 سال ہی ہوئے تھے، میں نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے، یہ تابوت خواتین نے مستورات نے کیوں اٹھایا، لیڈیز کیوں اٹھا کے لائیں؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہ سید علی رضا رضوی۔ آپ سید ہیں امام کی نسل سے؟ ہاں۔ کہا ایک روایت یہ ہے آپ کے جد امام رضا کے لیے کہ مولا کا جنازہ بنی ہاشم نے نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ خراسان میں نہیں تھے، ماننے والی شیعہ خواتین نے تابوت اٹھایا تھا، مامون دشمن تھا، مستورات نے برقوں میں تابوت اٹھایا تھا۔ میں کیسے پڑھوں؟ ایک ہی تو امام ہے جنہیں غریب الغربا کہا گیا، اس لیے کیونکہ خواتین نے تابوت اٹھایا، مامون تابوت نہ اٹھائے، بیویوں نے تابوت اٹھایا۔ کیا میں نے کہا یہ خواتین کہاں سے؟ کہا اسی بستی سے تابوت لائی ہیں، جس بستی میں خواتین نے تابوت اٹھایا تھا، بوڑھی خواتین، ان سب کے پسینے میں نے دیکھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر کچھ دیر تابوت کی زیارت مردوں کو کرنے دو۔ وہ سارے کہا یہ میری ماں کھڑی ہے آگے، اس جوان نے کہا یہ میری ماں ہے، کہا یہ سید ہے امام کی نسل سے ہیں۔ بس بھئی میں ایک مرتبہ آگے گیا، میں نے چوما، بڑی رقت تھی اس تابوت پہ، بڑی مظلومیت قسمہ پرسی امام علیہ السلام کی۔ جب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملہ سن لیجئے، جب ایک دیبل خدائی نے جب امام کے اجداد میں مرثیہ کہا مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے، مولا نے کہا سناؤ۔ جب سنایا نا، امام نے کہا میں کچھ اشعار کا اضافہ کر دوں؟ کہا ذہن نصیب مولا میرے مرثیے میں آپ اضافہ فرمائیں گے؟ امام نے فرمایا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ۔ امام نے 4 مصرے کہے کہ ایک قبر طوس میں ہے جس کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ مولا، دیبل خدائی نے کہا مولا یہ طوس میں خراسان میں کس کی قبر ہے؟ مشہد میں؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا ہے نہیں، وہ قبر بنے گی۔ کہا مولا کس کی قبر؟ مولا نے فرمایا میری قبر ہوگی۔ ہر امام کے پاس کوئی ہے، مدینے میں 4 امام ساتھ ہیں، نجف میں مولا علی کے پاس حضرت آدم حضرت نوح، مولا حسین کے پاس حضرت علی اکبر، شہدائے کربلا سب مولا حسین کے پاس، 7ویں امام کے پاس 9 امام ہیں، امام موسیٰ قاضی کے پاس امام محمد تقی، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری، بس ایک امام ہے جو اکیلے ہیں۔ امام نے فرمایا میں غریب الغربا، میری قبر اکیلے ہوگی جب تک میرا 12واں لال نہیں آتا، صرف میری دادی کہیں گی ہائے میرا بیٹا رضا، ہائے امام رضا، یا حسین، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔